اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہم اے اللہ، انا نسألک بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، الصحۃ صحت کا، والعفۃ اور پاکیزگی کا، والامانۃ اور امانت کا، وحسن الخلق اچھے اخلاق کا، والرضا بالقدر اور تقدیر پر راضی ہونے کا. تمام ضروری چیزیں اس میں مانگی گئی ہیں جس سے انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی. نمبر 1 صحت، نمبر 2 پاک دامنی، پاک دامن اچھا کیریکٹر ہونا، والامانت امانت دار ہونا، دیانت دار ہونا، وحسن الخلق اچھے اخلاق کا حامل ہونا، والرضا بالقدر اور تقدیر پر راضی ہونا. تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر کا لفظی معنی تو اندازہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ پلان کیا ہے، کچھ چیزوں میں تو ہم کو آزادی دی گئی. مثلا ایک درخت کی مثال سے آپ سمجھیے کہ درخت زمین میں گڑا ہوا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اوپر کو بڑھتا بھی ہے. تقدیر یہی ہے کہ ایک انسان کے پاؤں بندھے ہوئے بھی ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ آزاد بھی ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا نا، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. صنوبر درخت کا نام ہے، باغ میں لگا ہوا ہے، آزاد بھی ہے، اوپر کو جا رہا ہے، اور پابگل بھی ہے یعنی زمین میں مٹی میں دھسا ہوا بھی ہے. اس کے پاؤں گل مٹی کو کہتے ہیں، مٹی میں ہے، چل پھر نہیں سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، لیکن اوپر کو خوب پھلتا پھولتا ہے. لمبے درخت ہے نا، صنوبر کا درخت لمبا ہوتا ہے. تو اس سے مثال دے کر بندہ مومن کو سمجھاتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو بھی کیا کر، انہی پابندیوں میں یعنی تقدیر کی بندھنوں بندشوں میں رہ کر حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی جو تیری آزادی ہے، جو تیری لمٹس ہیں، جہاں تک تو جا سکتا ہے، جو تو کر سکتا ہے وہ تو کر لے. ہم سے اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوگا جو ہم کر نہیں سکتے، جہاں سے ہم بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ضرور پوچھا جائے گا جو ہم کیا کرتے کر سکتے. تو ہر انسان بندھا ہوا بھی ہے اور آزاد بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. آپ نے فرمایا تم دوسرا بھی اٹھا لو. اس نے کہا نہیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا یہی تقدیر ہے کہ انسان ایک پاؤں تو اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا. تو ہم سب اسی بندھن میں ہیں. اس لیے جو ایک اٹھا لیا ہے یا اٹھا سکتے ہیں اس کو تو استعمال کریں، اس آزادی سے تو فائدہ اٹھائیں. لیکن کوشش کے باوجود جو دوسرا نہیں اٹھ سکتا اس پہ راضی ہو جائیں کہ یہ اللہ کی مرضی ایسے ہی. یعنی مسلسل کوشش اور محنت سے، اسٹرگل کے باوجود اگر آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں. مثلاً آپ کا واسطہ زندگی میں کسی ایسے انسان سے پڑ جاتا ہے کہ جس سے نہ آپ کاٹ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ اوائڈ کر سکتے. مثلاً کسی کے پیرنٹس ہی ایسے ہیں جو بہت بد اخلاق ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یا انہیں بہت تکلیف دیتے ہیں. مثلاً اب ماں اور بچے کا یا والدین اور اولاد کا رشتہ ایسا کہ جسے کاٹا نہیں جا سکتا، آپ بھاگ بھی نہیں سکتے، آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. یا سسرال ہے مثلاً، تو ایسے میں کیا چاہیے کہ آپ اس کو قبول کر لیں کہ یہ پہاڑ یہاں پر ہے، مجھے راستہ ادھر ادھر سے اب نکالنا ہے، اس کے ساتھ سر نہیں پھوڑنا. تو تقدیر کے ساتھ راضی ہونا دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتا ہے کہ میرے اللہ نے یہی چاہا. پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ مجبوراً قبول کر لیں،
پھر کیا کریں، اب یہ بدل جو نہیں سکتا تو مجبوری ہے اس لیے قبول کر لیا. نہیں، راضی نہیں ہیں آپ نے مجبوری سے لے لیا لیکن راضی نہیں ہوئے. یہاں کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ والرضا بالقدر. اللہ تقدیر پہ ہم راضی بھی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں. کس طرح اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ اسی میں بہتری تھی، تو نے مجھے یہ دیا، اسی میں میرے لیے خیر تھا، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے، اسی میں میری بھلائی ہے. بعض اوقات انسان کو بھلائی نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ صرف ایک طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا چیز کو. تو جب انسان دکھ پر بھی، تکلیف پر بھی، پریشانی پر بھی ایسا ہی راضی ہو جائے جیسا سکھ پر، نعمت پر، خوشی پر، تو یہی چیز اللہ کو خوش کر دیتی ہے. ٹھیک. اللہم انا نسألک الصحۃ اپنی بیماریاں یاد کر کے دعا مانگے ذرا. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ. کوئی الزام یاد کریں جو دوسرے آپ پہ لگاتے ہوں کہ اللہ مجھے اس شر سے بچا. والامانۃ، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بارے میں سوچیں. وحسن الخلق، قریب ترین رشتہ داروں سے انداز گفتگو پہ غور کریں. والرضا بالقدر، ایسے غموں کو یاد کریں، ایسی چیزوں کو یاد کریں کہ جو آپ بدل نہیں پائے اب تک کسی اور انسان یا کسی بھی چیز سے معاملہ کرتے ہوئے، جو آپ بدلنا چاہتے ہوں اور کوشش کے باوجود اس چیز کو تبدیل نہ کر سکے ہوں تو اس پر راضی ہونے کی دعا مانگ لیں کہ اللہ اگر یہ بدل نہیں سکتا تو پھر مجھے کو راضی کر دے، میرے دل کو اطمینان دے دے. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر.